نے کہا تھا کہ بعض لوگ جمعے کے لیے لیٹ نکلتے ہیں، دیر سے پہنچتے ہیں اور راستے میں خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ خطبہ ہم راستے میں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کر یا چلتے چلتے ہوئے سنتے رہیں، یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ اور اگر خطبہ نکل گیا تو پھر ظہر پڑھیں یا جمعہ پڑھیں؟ دیکھیں کچھ غلط فہمیاں ہیں اس کے اندر، اسی وجہ سے یہ سوال سائل کے ذہن میں آیا۔ پہلی بات یاد رکھیں کہ خطبہ جمعے کے صحیح ہونے کی شرط ہے، یعنی اگر کوئی خطبہ ہی نہیں پڑھے گا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ خطبہ نہیں پڑھے گا، خطبہ اگر نہیں ہوگا تو جمعہ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ، سننے کا اس سے کوئی تعلق نہیں، خطبہ اگر نہیں پڑھا تو ہوگا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خطبہ سننے کے لیے آ گئے ہوں ان سب کو خاموشی سے خطبہ سننا فرض ہے، بالکل خاموش ہو کے خطبہ سنیں گے۔ تیسری چیز یہ فقہاء نے لکھا کہ اگر کوئی لیٹ آیا اور اسے دوسری رکعت مل گئی یا دوسری رکعت کے قاعدہ اخیرہ میں بھی آ کر بیٹھ گیا، اس کو جمعہ مل گیا۔ اب ان تینوں کو آپ ملا لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جمعے کے صحیح ہونے کے لیے جو خطیب صاحب ہیں انہیں خطبہ پڑھنا لازم ہے، ورنہ جمعہ نہیں ہوگا۔ جو آ چکے ہیں ان کے لیے سننا لازم ہے، اس کا مطلب جو راستے میں ہیں ان کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ ٹھہر جائیں، کہیں بیٹھ جائیں، اسپیکر کے آواز پہ سنیں پھر آئیں۔ اگر پہلے ٹھہر جائیں گے آتے آتے پھر آپ کی نماز نکلے گی، ایک آدھ رکعت نکلے گی، اس لیے آپ چلتے رہیں اور مسجد میں پہنچ جائیں، اور جب پہنچ جائیں اور خطبہ ہو رہا ہے تو سکون سے بیٹھ کر سنیں۔ اور تیسرے کا جواب بھی تیسری جزئی سے ہو گیا کہ اگر آپ لیٹ پہنچے حتیٰ کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو خطبہ وہاں پہنچ جاتے تو خاموشی سے سننا واجب تھا، نہ یہ کہ خطبہ نہیں سنا تو جمعہ ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ آ کے جماعت میں شامل ہو جائیں، آپ کا جمعہ بالکل ہو جائے گا اور ظہر پڑھنے کی حاجت نہیں۔ امید ہے کہ تینوں مسئلوں سے آپ کو بات کلیئر ہو گئی۔ کوئی بہن نے کویسچن کیا کہ یہ تہجد کے نوافل کتنے ہوتے ہیں؟ دیکھیں کم از کم 2 ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تک بھی ثابت ہیں، تو آپ اگر زیادہ بھی پڑھنا چاہیں منع نہیں ہے، لیکن کم از کم 2 اور 8 سنت، اور اس کے آگے آپ جا سکتے ہیں۔ اور اس میں سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں ہر رکعت کے اندر، ہر رکعت میں، پہلی میں بھی دوسرے میں بھی، اور اگر چاہیں تو 3 بار پڑھ لیں تو فائدہ یہ ہوگا جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی تو یہ 1 قرآن کے برابر ہے، یہ ایک سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص کا ثواب پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ 3 دفعہ ہر رکعت کے اندر الحمد کے بعد سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں۔